خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ اور میرا نام پاسٹر امین مسیح ہے اور میرا تعلق ویلکم جیسس چرچ آف پاکستان سے ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم جیسس ٹی وی آفیشیل۔ آئیں خدا کے زندہ پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں ایک ہی آیت کو ہم خدا کی زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ میں یہ لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں سے آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح راہ نجات۔ اور میرے عزیزو، جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر اس کی پچھلی آیات کا ہم مطالعہ کریں تو پچھلی آیات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس طور پر ہوئی کہ جب مقدسہ مریم کی منگنی مقدس یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پیشتر وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اور میرے جب مقدس یوسف کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میری بیوی میرے اکٹھا ہونے سے پیشتر یہ حاملہ ہے، تو اس نے یعنی چپکے سے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا اور اسے بدنام نہیں کروں گا۔ اور جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں چپکے کے ساتھ اسے چھوڑ دوں گا، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ یہ خیالات اس کی زندگی کے اندر چل رہے تھے کہ ابھی تک میں اسے اپنے گھر میں لے کر نہیں آیا، اور ہمارے اکٹھا ہونے سے پیشتر وہ حاملہ پائی گئی ہے، تو یہ یہودیوں کے اندر، یہ ایمانداروں کی زندگی کے اندر یہ بڑی حقارت کی بات تھی۔ لیکن جب یہ سوچ ہی رہا تھا تو میرے عزیزو، رات کو خواب میں فرشتہ نے اسے دکھائی دے کر اس سے کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، اگلی آیت کے اندر لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ تو میرے عزیزو، جب یہ پیغام فرشتہ نے مقدس یوسف کو دیا تو وہ ایک ایماندار شخصیت تھی، وہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے والی شخصیت تھی، اور جب یہ پیغام فرشتے نے اسے دیا تو اسے یاد آیا کہ یسایہ کے صحیفہ کے اندر اس کے 7ویں باب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس نے اپنے خیالات کو چینج کیا اور اس کی زندگی کے اندر یہ تسلی آئی، یہ ایک بہت بڑا پیغام آیا کہ جس شخصیت کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے، خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان جو اس کا الہی ہے، اس کی زندگی سے پورا ہونے والا ہے۔ اور کیا فرشتہ نے پیغام دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی وہ نبوتی کلام کے مطابق پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے پیشتر پرانے عہد نامہ کے اندر یہ نبوتیں ہو چکی تھی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا۔ اور یسایہ کی معرفت خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ پیغام دیا ہوا تھا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، اور جب فرشتے نے اسے یہ پیغام دیا کہ بھئی وہ کماری، وہ تیری بیوی ہے جو حاملہ ہونے والی ہے اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی یسوع مسیح راہ نجات ہے۔
یعنی جو تیری بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والی شخصیت ہے وہ راہ نجات ہے۔ اور میرے عزیزو، اس لیے فرشتے نے اس سے فرمایا کہ وہی یعنی یسوع مسیح کی نشاندہی کی ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہوگی۔ اور اگر ہم اس بات کا نئے عہد نامہ میں مطالعہ کریں تو نئے عہد نامہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اس بات کی تصدیق دیتا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو، گناہ ایک ایسی سنگین حقیقت ہے کہ جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ ہے تو انسان بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ جب ہم اپنے آباء و اجداد کی زندگی پر غور کریں، جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی ناکامی کا باعث ہوا کہ جب انہوں نے گناہ کیا خدا کی رفاقت جاتی رہی، جب انہوں نے گناہ کیا عدن جاتا رہا، جب انہوں نے گناہ کیا برکتیں جاتی رہی، جب انہوں نے گناہ کیا ان کی زندگی کے اندر بیماری آئی، جب انہوں نے گناہ کیا ان کی زندگی کے اندر مشکلات آئی۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کہ گناہ ایک سنگین حقیقت ہے، کیونکہ بائبل یہ بھی فرماتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن فرشتے نے مقدس یوسف کو یہ پیغام دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی وہ راہ نجات ہوگا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہی یعنی یسوع مسیح جو مقدسہ مریم کے بدن سے پیدا ہونے والی شخصیت ہے، وہ لوگوں کو نجات دے گی۔ تو میری عزیزو، اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں، مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر مقدس لوکا کی انجیل میں وہی جو لفظ مقدس متی کی انجیل پہلے باب کی 21ویں آیت میں مدرج ہوا ہے، اسی کی خبر فرشتے نے چرواہوں کو دی ہے کہ بھئی آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو میری عزیزو، فرشتے نے مقدس یوسف سے فرمایا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی یسوع مسیح راہ نجات جو اس کے بطن سے پیدا ہونے والا ہے، وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا، یعنی گناہوں سے آزاد کرے گا، ان کو مشکلات سے پریشانیوں سے آزاد کرے گا۔ تو میری چیزوں، اگر ہم آگے بڑھیں تو اگر ہم رسولوں کے اعمال دیکھیں تو رسولوں کے اعمال اس کے 4 باب کی اگر ہم 12ویں آیت کو دیکھیں تو 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو یہ بات میرے عزیزو، اگر ہم یہاں پر مطالعہ اس بات کا کریں تو یہ بات مقدس پطرس اور دیگر رسولوں نے یہ سرداروں، بزرگوں، فقیوں اور سردار کاہن حنا اور کائفہ اور سکندر اور جتنے سردار وہاں پر تھے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو فرشتے نے مقدس یوسف سے فرمایا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور اگر اسی اعمال کی کتاب اور اس کے 5ویں باب کی 31ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو 31ویں آیت میں لکھا ہے، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ وہی
یعنی یسوع مسیح، یہاں پر مقدس پطرس نے یہ وضاحت کی ہے، جیسی وضاحت فرشتہ نے مقدس یوسف کے ساتھ کی تھی کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور مقدس پطرس یہاں پر اپنے پیغام کے اندر کہتے ہیں کہ اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائنے ہاتھ سے سر بلند کیا ہے جی، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی دے۔ یعنی یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے جو گناہوں کی معافی دے سکتی ہے، جیسے فرشتے نے فرمایا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح راہ نجات ہے۔ یسوع مسیح دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو انسان کو نجات دے سکتی ہے، جو انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمیں اس بات کی تصدیق دیتی ہے۔ اور اگر آگے بڑھیں تو میرے عزیزو، اسی اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 23ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع کو بھیج دیا۔ یہ مقدس پولس رسول نے میری یہ وضاحت کی ہے۔ مقدس پولس رسول نے اپنے پیغام کے اندر جب ابتدائی کلیسیا اور میرے عزیزو ابتدائی کلیسیا اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے مخالف مسیح جو ابتدائی کلیسیا کے اندر رسولوں اور دیگر ایمانداروں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ان کو پیغام دیتے ہوئے مقدس پولس رسول یہ فرماتے ہیں، اسی کی نسل یعنی کس کی نسل؟ داؤد کی نسل سے، اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی مسیح خدا کو بھیجا ہے، تاکہ وہ کیا کرے؟ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات، یعنی یسوع مسیح راہ نجات ہے۔ یعنی آج جب کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے دنوں میں، جب ہم یہ اس کی ولادت کے دن کو منانے والے ہیں اور جب اس سیزن میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور و فکر کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی ولادت پر غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس میں میرے عزیزو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنا، خداوند یسوع مسیح کا کماری مقدسہ مریم سے جنم لینا، یہ ایک بڑی بنی نوع انسان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اس لیے آئے، مقدسہ مریم کے بطن سے اس لیے جنم لیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح راہ نجات ہے۔ اور اگر اسی 13ویں باب کی 38ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو میرے عزیزو اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے۔ اسی کے وسیلہ سے، یہ مقدس پولس رسول نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ اسی کے وسیلہ سے آپ کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، یعنی اسی کے وسیلہ سے آپ کو گناہوں کی معافی مل سکتی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی شخصیت نہیں جس کے وسیلہ سے آپ کو گناہوں کی معافی ملے۔ یسوع مسیح جو مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے آزاد کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح راہ نجات ہے۔ یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنا بنی نوع انسان کی رہائی، خلاصی، مخلصی کا سبب ہے۔ کون سی رہائی، کون سی مخلصی؟ یعنی گناہوں سے مخلصی، شیطان کے چنگل سے مخلصی، موت کے شکنجے سے مخلصی۔ لیکن یسوع مسیح کے آنے کے وسیلہ سے اگر ابھی تک بھی ہم گناہوں میں ہیں، اگر ابھی تک ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، اگر ابھی تک ہم شیطان کے چنگل میں ہیں، ابھی تک موت ہمارے سروں کے اوپر منڈرا رہی ہے، تو میرے عزیزو یہ ہمارے لیے بڑی افسردگی کی بات ہے۔
اگر ابھی تک گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آج سے ہزاروں سال پہلے اس لیے دنیا کے اندر آئے تاکہ ہمیں خلاصی دے، ہمیں رہائی دے، ہمیں آزاد کرے۔ اگر گناہ ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے تو یہ بڑی افسردہ بات ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی ولادت کے دن کو منانے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے موقع پر ہم جشن منانے والے ہیں، ہم بہت سے پروگرامز کرنے والے ہیں، ہم نئے کپڑے پہننے والے ہیں، ہم اچھے اچھے کھانے کھانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں نجات دی ہے۔ لیکن اگر گناہ ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے تو میرے عزیزو، اگر گناہ ہماری زندگی کے اندر ابھی تک راج کر رہا ہے تو کون سی خوشی ہے؟ کیونکہ وہ تو نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن گناہ ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے، جھوٹ ابھی تک ہم بولتے ہیں، نشہ بازی ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے، چوری ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے، زناکاری ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے، بری خواہشات ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے، تو میری چیزوں کون سی خوشی ہے؟ ماں باپ کے ہم نافرمان ہیں تو کون سی خوشی ہے؟ یسوع مسیح تو اس دنیا کے اندر آئے تاکہ گناہوں کا خاتمہ ہو۔ کیا جو مرکزی آیت ہم نے پڑھی، وہاں پر مقدس یوسف کو فرشتے نے کیا پیغام دیا؟ پیغام تو میرے عزیزو یہ دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا، یعنی جس کے بارے میں تو یہ خیالات رکھتا ہے کہ میں ابھی تک اسے اپنے گھر کے اندر نہیں لے کر آیا لیکن وہ حاملہ ہے، لیکن فرشتے نے یہ پیغام دیا کہ وہ نبوتی کلام کے مطابق جو یسایہ نے فرمایا تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی، اس لیے حاملہ ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات مل چکی ہے تو بڑی خوشائن بات ہے۔ اگر گناہ ابھی تک ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ گناہوں میں ہم خوشی منائیں گے؟ جس کی زندگی میں گناہ ہے وہ کون سی خوشی مناتا ہے بھائی؟ یسوع مسیح تو نجات دینے کے لیے آئے۔ جس کی زندگی میں گناہ ہے تو پولیس آ کر لے جاتی ہے اور جیل میں ڈال دیتی ہے، تو کون سی خوشی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے بھائی۔ تو جب گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے، کون سی خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی خوشی ہے؟ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے اور ہمیں آزادی دی ہے، گناہوں سے آزادی دی ہے، گناہوں سے آزاد کیا ہے۔ کیونکہ پیغام یہ فرشتے نے مقدس یوسف کو دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ اگر نجات مل چکی ہے، میری عزیزو اس بات پر غور کرنا، اگر نجات مل چکی ہے تو تب خداوند یسوع مسیح کے ولادت کے موقع پر خوشی کی آپ کی ہے، نجات مل چکی ہے، شادمانی آپ کی ہے، نجات مل چکی ہے، اچھے کھانے کھائیں، نجات مل چکی ہے، نئے کپڑے پہنے، اور میری عزیزو نجات مل چکی ہے، شادمانی منائیں، جشن منائیں، بنگڑے ڈالیں۔ لیکن اگر گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق میری عزیزو یسوع مسیح کا پیدا ہونا آپ کی گناہوں سے آزادی رہائی کے لیے ہے۔ اگر گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہے تو بائبل مقدس فرماتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ جب آدم کی زندگی کے اندر گناہ آیا تو آدم کی زندگی سے رفاقت جاتی رہی، عدن جاتا رہا، مشکلات آئی۔ تو اگر گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ابھی تک نشہ بازی کرتے ہیں، اگر ابھی تک جھوٹ بولتے ہیں، ابھی تک بری خواہشات پائی جاتی ہیں، ابھی تک آپ خدا باپ کے نافرمان ہیں، تو یسوع مسیح کی ولادت کا دن آپ کے لیے افسردگی کا دن ہے۔ لیکن اگر آپ کو نجات مل چکی ہے تو آپ کی شادمانی کا وہ دن ہے، جشن منائیں۔ تو اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ میں کہاں پر ہوں؟ یسوع مسیح کی ولادت کا دن میں منانے والا ہوں، میں کہاں پر ہوں؟ کیا میں گناہوں میں، یعنی گناہ میری زندگی کے اندر ہے، گناہوں کو اپنی زندگی میں لے کر میں یسوع مسیح کے جنم دن کو مناؤں گا، کہ یا جو فرشتے نے یہ پیغام دیا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اگر نجات مل چکی ہے تب آپ کی ولادت کے موقع، یسوع مسیح کی
ولادت کے موقع پر خوشی ہے، شادمانی ہے، اپنی زندگیوں پر غور کریں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔